اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے زندگی میں خوش ہوں گے۔ زبان کی حفاظت بے شمار گناہوں سے محفوظ رہنے کا ذریعہ ہے۔ زبان سے متعلق بہت سی کہاوتیں مشہور ہیں، جیسا کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ تلوار کا زخم تو بڑھ جاتا ہے مگر زبان کا زخم کبھی نہیں بڑھتا۔ اسی لیے زبان کو ایک سرکش گھوڑے، زہریلے، تیز اور دو دھاری تلوار سے بھی مشابہت دی جاتی رہی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کی نافرمانیوں کی سزا میں پکڑتا تو روئے زمین پر کسی ایک آدمی کو بھی باقی نہ چھوڑتا، مگر وہ ایک وقت مقررہ یعنی موت تک انہیں مہلت دیے ہوئے ہے۔ پھر جب ان کا وقت آن پہنچتا ہے تو اس سے ایک گھڑی نہ پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو یہاں نافرمانیوں کا ذکر ہے، ان میں سب سے بڑا کردار زبان کو حاصل ہے۔ اس لیے ہمارے پیارے اور آخری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ شرک کے بعد بدترین گناہ ایاز رسانی خلق ہے۔ ایک اور حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ جسم کے سارے اعضاء زبان سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارا خیال کر کے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ اگر تو زبان سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو زبان ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واضح بشارت دی کہ جس نے اپنی زبان اور شرمگاہ کو قابو میں رکھا، اسے میں جنت کی بشارت دیتا ہوں، یعنی میں اس کا ضمان ہوں گا جنت کے لیے۔ دراصل ہمیں زبان کی اصلیت اور اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ اگر آپ غور کریں تو ہمارے جسم کا روح ہی اللہ رب العزت کے احسانات تلے دبا ہوا ہے، اور وہ ذات پاک انسان سے فقط اتنا مطالبہ کر رہی ہے کہ میں نے جسم تجھے عنایت کیا ہے، اسے میرے احکام کے مطابق استعمال کر کے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر چل کر انہیں استعمال کرو۔ ویسے تو زبان جسم انسانی میں محض گوشت کا ایک لوتھڑا سا نظر آتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کے صحیح یا غلط استعمال ہونے پر جنت و جہنم کا فیصلہ مرتب ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبادت کے 10 حصے ہیں، 9 حصے خاموشی میں ہیں اور 1 حصہ لوگوں سے دور رہنے میں ہے۔ جبکہ حکمت کی باتوں میں یہاں تک بھی آیا ہے کہ 90% عبادت خاموشی ہے، اور یہ حدیث بھی اسی کی نشاندہی کر رہی ہے۔ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی خاطر دنیا میں اپنی زبان کی حفاظت کی، اللہ تعالیٰ موت کے وقت اس کی زبان سے کلمہ شہادت جاری فرما دے گا، اور جس نے اپنی زبان لوگوں کی عزتوں کو اچھالنے میں استعمال کی اور ان کے پوشیدہ اوامر کے پیچھے لگا رہا تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو موت کے وقت کلمہ شہادت سے روک دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص زیادہ باتیں کرتا ہے، اس کی غلطیاں یا گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں، اور جس کے گناہ بڑھ جاتے ہیں وہ دوزخ کا حقدار بن جاتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تو اپنے دل میں سختی پائے یا رزق سے محرومی پائے تو جان لے تو نے کوئی ایسا بولا ہے جو تجھے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی اور فرمایا، اپنی زبان کی حفاظت کرو کیونکہ انسان کی ہلاکت اس کی گفتگو میں ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زبان نرم ترین عضو ہے، اگر گفتار بھی نرم ہو تو زبان اس سے یہی ایک نقطہ ثابت ہوا کہ زبان کو معمولی اور بیکار نہ سمجھو اور اس پر قابو رکھو، اسی میں ہمارے لیے بھلائی اور خیر چھپی ہوئی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح احکام اور اللہ کے دیگر برگزیدہ افراد کی واضح ہدایت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کو اولیت دیں، اسی میں ہمارے لیے دونوں جہانوں کی خیر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ایمان میں رکھے اور اپنی زبانوں کو قابو میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔